السلام علیکم ناظرین، آج اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم۔ 6 ستمبر کے حوالے سے چونکہ ہم شہداء پہ موسٹلی پروگرام کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے ناظرین بہت شاذ و ناز ہی ایسا دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی دشمن ملک نے اپنے حریف کے کسی فوجی جوان یا آرمی آفیسر کے بارے میں جنگ کے بعد کوئی بہت ہی اسٹرانگ ورڈز یوز کیے ہو، لیکن الحمدللہ پاکستان میں 1999 میں کارگل جنگ کے بعد انڈین آرمی کے آفیسر نے پاکستان کے شہید جوان آرمی آفیسر کیپٹن کرنل شیر خان کے بارے میں ایسے ہی الفاظ کہے تھے۔ کمانڈنگ آفیسر باجوہ صاحب جو انڈیا آرمی سے بلونگ کرتے تھے، اور کرنل شیر خان جس یونٹ کے ساتھ فائٹ کر رہے تھے اس کو کمانڈ کر رہے تھے باجوہ صاحب۔ باجوہ صاحب نے بعد میں خود یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ایسی بہادری آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ اس ٹائم پہ ہم موجود ہیں ضلع صوابی کے گاؤں نوا کلی میں۔ کیپٹن کرنل شیر خان صاحب کے بھائی کے ساتھ اس ٹائم پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیر محمد صاحب کیا حال ہے؟ خیریت؟ اللہ کا احسان ہے سر۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج جو ہے نا اپنے قیمتی ٹائم میں آپ نے ہمیں اسپیشل ٹائم نکال کے دیا۔ تھینک یو، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ایک عظیم سپوت اور اپنے ایک مہربان جس کے قوم پر بڑے احسانات ہیں، اپنی زندگی قوم کے لیے، اس ملک کے لیے قربان کی، ان کے لیے آپ نے وقت نکالا، اور یہ زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں سکندر صاحب کائنڈلی یہ بتائیں کہ ایئر فورس سے پاکستان آرمی میں کیپٹن صاحب کی اصل وجہ کیا بنی تھی؟ کہ حالانکہ وہ پہلے جو ہے نا ایئر فورس میں بھرتی ہو چکے تھے اور کئی سال ادھر سرو کر چکے تھے، تو یہ کوئی فیملی کا ڈیسیجن تھا یا اس نے خود سے یہ ڈیسیجن لیا؟ اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کا کچھ تاریخی پس منظر بھی ہے تھوڑا بہت، کیونکہ میرے دادا خان غالب خان جو تھے 1948 میں کشمیر کے محاذ پہ مجاہد کے حیثیت سے لڑے تھے۔ یہاں قبائلی جو مجاہدین گئے تھے تو ہمارے دادا بھی ان کے ساتھ گئے تھے، تو اس وقت جو کمانڈ کر رہا تھا شیر خان نام ایک کرنل تھا، تو وہ بہت بڑی بہادری سے لڑا، کشمیر سے اس کا تعلق تھا، تو دادا اس کی بہادری سے بھی متاثر ہوا، اور پھر ایک خواہش بھی پیدا ہو گئی کہ میری اولاد میں کوئی ہو کہ فوج میں وہ فوج جوائن کرے، تو دادا کی خواہش تھی۔ جب کرنل شیر خان پیدا ہوئے تو نام بھی اسی حوالے سے رکھا گیا، اور پھر دادا تو وفات پا گئے، لیکن کرنل شیر خان میں بچپن میں یہ مجاہدانہ صلاحیتیں تھیں، اور ان کی اپنی بھی خواہش تھی۔ ملک پر وہ ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار تھے، اگر کلاس روم میں تھے، باہر تھے، لڑکوں کے ساتھ کھیل وغیرہ کھیلتے تھے، کھیل کود میں مشغول رہتے تھے، لیکن ملک کے خلاف اگر کوئی بات کرتا تو بڑا ناراض ہوتا اور شدید غصہ ہوتا۔ یہ اس کے بچپن کی بات ہے کہ بچپن میں بھی آرمی سے پہلے جو اس طرح تھے کہ ایک دفعہ کسی نے ملک کے خلاف بات کی تو اس نے کہا کہ ملک کے خلاف بات نہ کرنا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہماری شان ہے، اور مجھے اگر ایک تھپڑ مار دیتے ہو تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرے ملک کو پر ہے نا کوئی بات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ زبردست۔ اچھا سکندر صاحب یہ کائنڈلی بتائیے کہ شہادت کی خبر آپ کے گھر میں سب سے پہلے کس کو ملی، اور میت لینے کے لیے، ڈیڈ باڈی لینے کے لیے آپ میں سے کون ادھر گیا تھا؟ جی یہ 12 جولائی کی بات تھی 1999 کی۔ ہم گھر پر موجود تھے، کرنل شیر کے دوست آتے رہتے تھے، ان کو پتہ لگ چکا تھا کہ کرنل شیر شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ جی ٹی وی پہ ان کی تابوت بھی دکھائی دی تھی، لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، گھر میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ہمارے بڑے بھائی باہر تھے، ان کو بھی پتہ نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ہم یہ ٹی وی وغیرہ زیادہ نہیں دیکھا کرتے تھے، تو 11 بجے کا ٹائم تھا 12 جولائی کے دن۔ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، وہ آیا اور اس نے اوصاف اخبار میں
پڑھا تھا اس دن اوصاف اخبار میں یہ خبر چھپی تھی کہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید ہو چکے ہیں، شہید ہو اور اس ٹائم پہ اس کی ڈیڈ باڈی انڈیا میں پڑی ہوئی ہے۔ انڈیا میں پڑی ہوئی تھی۔ تو وہ آیا اور مجھے چپکے سے کہنا کہ یہ گھر والے ان کو پتہ نہ چلے، تو مجھے بتایا کہ بھائی وہ شہید ہو گیا ہے۔ میں نے گھر آ کے کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے میں نے گھر میں بتایا کہ ہم ثوابی آتے ہیں اور کچھ کام ہے اس سلسلے میں، اس فلانے کے ساتھ میں ثوابی جاتا ہوں۔ پھر جب ہم ثوابی گئے ادھر ادھر ہم نے رابطے کیے کہ واقعی اگر شہید ہو گیا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کا بندوبست کرنا ہے، اور یہاں لوگ فاتحہ کے لیے پھر بالکل آنا شروع ہو گئے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا۔ پھر ہم نے مجاہدین سے رابطہ کیا، اچھا، کیونکہ یہاں مجاہدین کا ایک دفتر تھا، تو ان کے ذریعے ہم نے مظفر آباد رابطہ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں کرنل شیر شہید ہو گئے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کو دفنایا گیا ہے اور ساتھیوں کے ساتھ سری نگر میں دفنایا گیا ہے۔ کرنل صاحب کے ساتھ، یہ کیپٹن صاحب کے ساتھ جو اور بندے تھے 30 بندے، وہ تو آلریڈی انڈین آرمی نے ان کو دفنا دیا تھا، یعنی ان کو مطلب ایک غسل وغیرہ کفن وہ پہنا کے ان کو صحیح اسلامی شہر کے مطابق اسلامی طریقے سے ان کو دفنایا تھا نا۔ جنازہ بھی ہوا تھا، اس کا جنازہ بھی ہوا تھا سری نگر میں، لیکن پھر اس کی ڈیڈ باڈی وہ دلی لے کر گئے۔ اور جس طرح آپ نے بتایا کہ اس نے وہ لیٹر آف سائٹیشن وہ بتایا کہ میں نے اس کی جیب میں رکھا، کیونکہ اس کی جیب میں ایک خط تھا اور خط میں نے بھیجا تھا۔ اچھا، اور اس کی جیب میں پڑا تھا۔ اچھا، شہادت کے وقت شہادت سے پہلے نہیں، آپ نے جو لیٹر بھجوایا تھا وہ شہادت سے پہلے بھجوایا تھا، لیکن شہادت کے وقت بھی اس کا آپ کا لیٹر اس کی جیب میں پڑا ہوا تھا؟ جیب میں پڑا ہوا تھا، تو اس کو اندازہ ہو گیا۔ ویسے تو ٹریک سوٹ میں تھے۔ اچھا، انڈین آرمی نے اگر کیپٹن کرنل شیر خان کو پہچانا ہے تو آپ نے بڑے بھائی ہونے کے ناطے جو لیٹر بھجوایا تھا تو اس کے پاکٹ میں پڑا ہوا تھا۔ صحیح، اور اس لفافے پر اس کا ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا۔ صحیح۔ تو انہوں نے خود بتایا کہ اس لیٹر سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کیپٹن رینک کا ایک آفیسر ہے اور نام یہ ہے۔ تو وہ پھر سری نگر لے گئے، تو وہ پتہ چلا کہ ہاں شہید ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کو دفنایا گیا ہے سری نگر میں۔ پھر میں ادھر آیا اور گھر والوں کو بتایا، والد صاحب کو بتایا، اور بڑا بھائی باہر تھا، ان کو فون کیا ثوابی سے۔ اور شیر خان شہید کے علاوہ آپ کی فیملی میں کوئی اور بندہ ہے آرمی میں، یا اس کی شہادت کے بعد کوئی گیا ہے؟ نہیں گیا ہوا ہے۔ ابھی ان بچوں کا شوق ہے کہ ہم جوائن کریں گے، اور وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں لڑوں گا، فوجی اور دادا کا بدلہ لوں گا، اپنے چچا کا ساری چچا کا بدلہ لوں گا۔ صحیح۔ منظور پشتین ایک دفعہ آنا چاہ رہا تھا، بلکہ آ چکا تھا مزار پہ، اور آپ لوگوں نے اس کو، آپ کے دوسرے بڑے بھائی نے اس کو روکا تھا، جس کو تقریباً جو ہے نا پورے پاکستان نے اپریشیٹ کیا تھا۔ تو اس کا منظور پشتین کے گروپ کی طرف سے کوئی رد عمل تو نہیں آیا؟ نہیں، بس وہ پشتون ہونے کے ناطے مزار پر حاضری دینے کے لیے آیا تھا، لیکن چونکہ کرنل شیر وردی والا تھا، فوجی آفیسر تھا، بالکل، اور وہ لوگ فوج کے خلاف بات اکثر کرتے رہتے ہیں، فوج کے متعلق ان کے کچھ خیالات اچھے نہیں ہے، بالکل اچھے نہیں ہیں، تو اس کا لازمی رد عمل یہ ہوگا۔ شیر خان شہید کہ بچپن کا کوئی ایسا واقعہ، کیونکہ بچپن میں اکثر جو ہے نا بڑوں کے سامنے کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ بڑے ان چیزوں کو یا ان باتوں کو یا ان واقعات کو بالکل نہیں بھول پاتا، تو کوئی ایسا واقعہ، کیونکہ آپ اس کے بڑے بھائی ہیں تو اس کا بچپن آپ کے سامنے گزرا ہے؟ ہاں، واقعات تو بہت سارے ہیں۔ ایک تو کرنل شیر عام بچوں جیسا نہیں تھا نا، وہ ایک کمیٹڈ انسان تھا ابتدا سے، بچپن سے، اور ایڈونچرس نیچر والا تھا، مہم جو تھا، فرمان بردار تھا، اور خاکسار، بہت ساری خصوصیات اس میں تھی۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبیاں اور یہ خصوصیات اس میں اس لیے پیدا کی تھی کہ ایک بڑا آدمی بنے گا اور شہادت پائے گا نا۔ تو بچپن میں یہ
رات کو اٹھتے اچانک اور بس خاموش اس طرح بیٹھ جاتے، کبھی نعرہ اللہ اکبر لگاتے، اچھا تو ہم ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے، ڈاکٹر کہتے کہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ بالکل بچپن کی بات ہے؟ ہاں، یہ اس تقریباً 8 سال 9 سال اس کی 7 8 9 سال آلموسٹ بالکل بچہ ہی تھا؟ ہاں بچہ تھا، ان میچور بچہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ؟ بالکل۔ ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، تعویذ گنڈوں والوں کے پاس، کہ کوئی اور آدم درود بیماری وغیرہ نہ ہو؟ کوئی اور بیماری ہو، لیکن ہر کوئی کہتا کہ یہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ پیدائشی طور پر اس کے جسم میں جو ہے نا پاکستان کے لیے قربانی دینے کے عزائم تھے۔ تو یہی ایک واقعہ، ایک اور واقعہ کہ ایک دیوانے نے اس کو پتھر سے مارا، یہ ابرو جو ہے نا یہاں بہت زیادہ کٹ لگی ہوئی تھی، تو والد صاحب نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، تو وہ اسٹچنگ کر رہا تھا اور یہ ہنس رہا تھا، بلیڈنگ ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہنس رہا ہے اور پھر بھی ہنس رہا ہے، کچھ اس پر اثر نہیں تھا اس کا۔ تو بہت سخت جان تھے ابتدا سے، اور طبیعت میں یہ مجاہدانہ جو طرز تھا نا، یہ اس میں بچپن میں پھوٹ بھری ہوئی تھی، اور آخر میں جب وہ فوج ایئر فورس جوائن کیا تو اس نے کہا کہ لالا میں تو آرمی میں جاؤں گا، زبردست، آرمی میں جاؤں گا۔ اور جب آرمی میں گئے، ابھی سوال ابھی ایک دور آتا ہے ہاں بھی ہے، اس سے بات نہیں آپ پلیز آپ کیری ہو۔ تو جب اکیڈمی میں تھے اور فائنل ایگزام ہوا اور پاس آؤٹ ہونے سے پہلے مجھے بتایا کہ لالا میری خواہش کہ انفینٹری جوائن کروں۔ اچھا، پہلے سے ہی؟ ہاں پہلے سے۔ میں نے اس کو بتایا کہ بھائی کیوں؟ وہ کہتا تھا کہ یہ دشمن کے ساتھ 10 بدس لڑائی کے مواقع اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ صحیح جو اس کے بچپن کا جذبہ تھا تو میں نے بتایا کہ بھائی ہمارا کوئی آرمی آفیسر نہیں ہے، نہ ہمارا اتنا اپروچ ہے، بس اللہ آپ کا سفارش ہی ہے، اللہ آپ کی خواہش ہے، ہاں اللہ وہ پوری کرے گا۔ تو بس جب وہ ان کو انفینٹری کا لیٹر ملا کہ آپ 27 سے جوائن کریں، تو اسی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ 94 میں جب اس نے آلریڈی کاکول سے فارغ ہوا، اس کے بعد ہو گئے۔ صحیح۔ اچھا یہ کائنڈلی بتائیں کہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید چونکہ رضاکارانہ طور پر جی سیاچین سائڈ پہ اس نے، کیونکہ یہ آرمی میں ایک ہوتا ہے کہ آپ رضاکارانہ طور پہ بھی محاذ پہ جانے کا آپشن آپ کے پاس ہوتا ہے اور لوگ کرتے ہیں، تو جب آلریڈی کیپٹن صاحب بھی اس چیز کے لیے رضاکارانہ طور پر ایگری ہو گئے تھے، یہ ایپلیکیشن اس نے موو کرایا تھا، اور آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جنگ کے محاذ پہ جانے کا مطلب ہے کہ یا شہادت اور یا واپس، کوئی پتہ نہیں، تو آپ لوگوں کا رد عمل اس ٹائم پہ کیا تھا؟ نہیں، ہمیں کچھ انہوں نے نہیں بتایا، ویسے آیا تھا چھٹی پہ اور ہم بیٹھے تھے خبریں سن رہے تھے، تو میں نے اس کو بتایا کہ بھائی جب سے ہوش سنبھالا ہے کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیری عاصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، جوان شہید ہوتے جا رہے ہیں، ہاں، اور مظالم ان پہ مظالم ڈائے جاتے ہیں، آخر یہ کشمیر کا مسئلہ حل کب ہوگا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ جلد حل ہوگا انشاءاللہ یہ بہت جلد حل ہوگا، اور یہ گولی سے حل ہوگا۔ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ان کا پلان کیا تھا یا تو بس اور باتیں ادھر ادھر کے ہم نے کیے۔ پھر 20 دن کی چھٹی پر آیا تھا اور بہت کمزور ہوا تھا، انتہائی کمزور، کیونکہ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیوں اتنی کمزوری، بیماری ہے کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ موسم کی شدت ہے، ابھی 10-15 دن بعد جو ہے نا یہ برف ختم ہو جائے گی اور موسم اچھا ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ ادھر گھر والوں نے ان کی بڑی خاطر مدارت کی، کہ ہماری پھوپھی نے اس کی پرورش کی، کیونکہ ہماری والدہ جو تھی یہ سکندر صاحب کے بچپن میں ہی 8 سال کی عمر، کرنل شیر خان 8 سال کی تھے کہ
والدہ صاحب وفات پا چکی تھی، تو پھوپھی پرویز تو بہت بڑی پریشان تھی، جو اس پر اچھا لگتا اس کو دے دیتا کہ 20 دن میں یہ کور ہو جائے، صحیح، لیکن یہ نہیں بتایا کہ میں ادھر جا رہا ہوں. میں ادھر جا رہا ہوں محاذ پہ. ہاں البتہ گھر والوں بہن اور پھوپھی سے یہ ضرور کہتے کہ ہمارے لیے شہادت کی دعا کریں. ماشاء اللہ. ہاں سکندر صاحب، 6 ستمبر یوم شہداء کے حوالے سے آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ قوم کو یہی پیغام ہے کہ یہ ملک بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا، اس کی آزادی میں لاکھوں شہداء کا خون شامل. بالکل، اس میں کوئی آزادی حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا اس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. برقرار رکھنا، بالکل صحیح فرمایا. آج حالات ہمارے ملک کے یہ تقاضا ہم سے کرتے ہیں کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو پس پش ڈال لیں اور قومی مفادات کو مقدم رکھیں، اور اس ملک کے لیے ہر قسم کی قربانی اگر دینی پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہوں. خاص کر جوانوں سے کہ وہ اپنی صلاحیتیں اس قوم کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے بروئے کار لائیں، کیونکہ یہ ملک ہماری شان ہے، ہماری عزت ہے، اور ملک سے محبت یہ ایمان کا تقاضا بھی ہوتا ہے. اور اسپیشلی کشمیری بھائیوں کے لیے قوم سے میں اپیل کروں گا کہ ان کو اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جتنا ان کے لیے ہو سکے ہم آواز بلند کریں، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ جلد سے جلوس نکالیں تاکہ اقوام عالم کو یہ پیغام جائیں کہ واقعی پاکستانی کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بالکل. اور ہماری دعا ہے کہ کشمیر اللہ تعالیٰ جلد آزاد کرائے. کشمیریوں کے خواہشات کے مطابق کرنل شیر خان کا ایک لیٹر وہ اپنے دوست کو اس نے لکھا تھا، اس میں اس دوست کو 2-3 باتیں اس نے کی تھی. وہ لیٹر پڑھا ہے، اگر اس کی فوٹو لیتے ہیں ہم دے دیں کہ بھائی ہم نے وہ 313 والا کردار ادا کرنا ہے. اچھا. اگر جو ہم غلام رہ چکے ہیں، ہمارے آباء و اجداد زیادہ متاثر تھے، ہم تھوڑے کم اس غلامی کے اثرات سے متاثر ہیں، لیکن ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے تیاری کرنا ہے، اور ہم ان نامعلوم ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے لیے ہم نے لڑنا ہے انشاءاللہ، جن پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں. آخر میں انگریزی میں لکھا ہے we do not know, we should not know how to live, but we must know how to die. واہ، زبردست. یہ آخری جملہ ہے. بہت بڑی بات. سکندر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا، قیمتی ٹائم کا. ناظرین، رچنا نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک رائٹر ہے، اس نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے کہ کیپٹن کرنل شیر خان اور اس کے ساتھیوں نے جو انڈیا میں گھس کر اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر انڈین آرمی کو جس طریقے سے مارا، قتل کیا، تو یہ ایک خودکش حملہ کہ اس کے بالکل مترادف ہے. تو جب تک پاکستان میں کیپٹن کرنل شیر خان جیسے بیٹا پیدا ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کو کوئی بھی ملک، کوئی بھی دشمن ملک گندی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، اور انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا. انشاءاللہ.